ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے ٹورزم پوٹینشیل آف بلوچستان پہ, اور میں ابھی ذکر کر رہا تھا کزدار کا, کہ کزدار جو ہے اس کراچی وغیرہ سے سب سے قریب ترین علاقہ ہے جو کہ 4000 فٹ کی بلندی پہ ہے. اور وہاں ہمارے ہی کچھ جاننے والے لوگوں نے بڑے اچھے اچھے ہوٹلز بنائے, بڑے ہائی کوالٹی ہوٹلز, بالکل لگتا ہے کہ دبئی کے اسٹینڈرڈ کے ہوٹل ہیں, لیکن وہ خالی پڑے ہیں بیکاز ہم لوگ جاتے نہیں ہیں وہاں. میں آپ سے ذکر کر رہا تھا فیصل ہوٹل کا, سعودیہ ہوٹل کا, جو کہ اچھے 100 روپے میں وہ روم دے رہے ہیں, وہاں خالی پڑا ہوا ہے وہ بیکاز آف لیک. اگر ایک عام آدمی کراچی سے اٹھ کے وہاں چلا جاتا ہے تو وہ بہت کم پیسے میں اپنے بچوں کے ساتھ اچھا وقت گزار کے آ سکتا ہے. اور یہ جو پرسیپشن ہے کہ وہاں ہم جائیں گے تو ہم کو مہاجر کہہ کے یا پنجابی کہہ کے مار دے گا, ایٹ لیسٹ کزدار پہ تو میں نے یہ بات نہیں دیکھی. اور 4000 فٹ کی بلندی پہ یو کین ہیو اے ویری گڈ ٹائم. اسی کی طرح سے آپ تھوڑا آگے چلے جائیں, قلات وچ از اے ویری گڈ روڈ, کوئی مشکل نہیں ہے وہاں سے جانا, 2.5 گھنٹے میں آدمی قلات پہنچ جاتا ہے. 6500 فٹ کی بلندی پہ پہنچ گئے. انفارچونیٹلی وہاں ابھی فیسلٹیز نہیں ہیں ادر دین ریسٹ ہاؤسز, لیکن اسی کے قریب ایک علاقہ ہے ہربوئی کا 9500 فٹ کی بلندی پہ, وچ از گارنٹیڈ کولڈ. اور اس علاقے کے لوگوں کے لیے آپ سوچیں کہ کتنی بڑی رحمت ہو سکتی ہے اگر وہاں پہ قلات سے ہربوئی از اونلی 25 کلومیٹرز روڈ گورنمنٹ بنا دے. ہم آپ جیسے لوگ مل کے 3-4-10-20 کمرے کا بھی ہوٹل وہاں بنا دیں, آئی تھنک اٹ ول ورک. اینڈ دا ایریا از سو پور کہ پیپل ول بی ویری ہیپی ٹو ورک فار 3000-4000 ان دیٹ ایریا. میں جب گیا تھا میں نے ان سے بات کی کہ بھائی میں 20 کمرے کا ہوٹل بنانا چاہتا ہوں, مجھے کام کرنے والے مل جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ پورا علاقہ آ جائے گا آپ سے کام مانگنے کے لیے. ویل فارگیٹ دی رولر آف قلات اینڈ کم ٹو یو فار جاب. تو اتنی وہاں غربت ہے, اتنی زیادہ. اب ایسی جگہوں کو ڈیولپ نہ ہونا از اے شیم. اینڈ پرپز آف دس کائنڈ آف پروگرام از ٹو کریٹ اویئرنیس کہ ایسی جگہ ہیں اور آج نہ کل ڈیولپ ہوں گی, کیونکہ وہ لوکل لوگوں کی ضرورت کیا ہے کہ وہاں لوگ آئیں, وہاں کی غربت تھوڑی کم ہو. ہم لوگ کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایک ٹھنڈی جگہ جا کے بیٹھنے کو ملتا ہے. ایوری بڈی کی ناٹ افورڈ مری. اسلم صاحب, یہ جو 2-3 جگہ میں نے بتائی, اس کے علاوہ آپ کی نظر میں اور کون سی جگہ ہے بلوچستان جس کو آپ ریکمینڈ کریں گے پیپل ٹو گو؟ اصل میں اب وہی آپ نے کہا جیسے کہ ہر جگہ وہ فیسلٹی نہیں ہے کہ آدمی جا کے وہاں پر ریسٹ ہاؤس یا ہوٹل آپ کو مل سکے. ہم شہزاد کوٹ جاتے ہیں, سوری جلمکسی, بائی شہزاد کوٹ بھی جاتے ہیں. تو پچھلے ریس میں جو ہے نا وہ ہم کو تھوڑا سا ٹائم مل گیا تو ہم وہاں چلے گئے تھے. ان کی جگہ پیر, وہاں پہ جگہ ہے بہت خوبصورت جگہ ہے, کھجور کے درخت ہیں وہاں پر, پہاڑ کے اوپر پانی بھی آ رہا ہے اور اچھی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں اور جو کہ گھوم رہی ہیں آپ کے پانی کے اندر. اور لوگوں کو کچھ پکڑتے نہیں لوگ, نہیں نہ لوگ پکڑتے ہیں نہ وہ آپ کو کچھ بولتی ہیں, بلکہ آپ کی بہت کلوز آئے تھے. اچھا, اس کی پیر صاحب نے منع کیا, جی ہاں, لیکن منع کیا وجہ ہم وہاں گئے تھے. ہم نے وہاں دوپہر کھانا بھی کیا, ہمارا مہمان جو وہی بات ہے ان کا کہنا کہ وہاں پر گیسٹ تھے کسی کے, تو پورا ہمارے ساتھ کانوائے تھا اور ہر چیز تھی. میرا خیال عام آدمی کی اپروچ میری کہ وہاں پہنچ سکے. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ اس طرف آ جائیں جیسے ہمارے گوادر سائڈ پہ, گوادر میں تو بے تحاشا ہوٹل ہو گئے ہیں. ہم بھی ابھی 2-3 ہفتے پہلے گئے تھے, 5 اسٹار ہوٹلز بھی ہو گئے, پی سی وہاں بن گیا, PC بن گیا, اور بڑا مطلب مناسب ریٹ پہ, اوپر ہائٹ پہ بہت خوبصورت ہے. اچھا, پہلے جو ایک ہوٹل تھا وہاں پہ کیا نام تھا اس کا؟ وہ مرجان ہے بھی, وہ بھی ہے جی. اچھا, تو وہ وہی بات ہے کہ آپ کی جو پی سی جو ہے وہ بھی بہت اچھے ریٹس مل جاتا ہے وہاں پر. اچھا, تو اتنے لوگ نہیں جاتے ہیں, ظاہر ہے وہ لوگ فیسلٹی کر دیتے. اور پی سی کے ساتھ ہی آپ بیک سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, وہاں بیچ بھی ہے. میں تو گیا تھا فیملی صاحب, وہاں 7-8 فیملیز تھیں, 7-8 گاڑیوں میں گئے تھے ہم. ایک دن 2 دن رہے وہاں پر اور بہت مزہ آیا. وہ ویسٹرن سائڈ پہ ہے جی ہاں, کیونکہ ایسٹرن سائڈ پہ تو پورٹ ہے, پورٹ وغیرہ اس طرف بیچ ہے, اور بہترین بیچ ہے. وہاں پر بھی ہم گئے تھے, بچے ساتھ تھے ہمارے. پورا ایک کرسٹل جیسا چلتا ہے آل دی وے اپ ٹو جیونی. اچھا, آپ جیونی گئے؟ میں گیا ہوں جیونی. سنا وہاں کی شام بڑی زبردست. پورا ایریا بہت خوبصورت ہے. ابھی آپ بات کر رہے تھے گوادر کی اور پی سی کی. دیکھیں ہم مرجان میں بھی رہے ہیں, ہر سال جاتے ہیں, اور اس لاسٹ ایئر بھی ہم گئے تھے. لیکن آپ بدقسمتی سے اس ایریا کو انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. اچھا, ہم 14 اگست کو فلیگ سیریمنی ہوئی وہاں پر, یعنی بیس کمانڈر سارے نیوی کے, صبح ہم فلیگ سیریمنی کرتے ہیں اور اس کے بعد ریس کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے جو کہنا امپورٹنٹ ہے, جو آئی تھنک نوٹسیبل چیز ہے, کہ پورے ایریا کو انہوں نے زون میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. یعنی چائنیز کام کر رہے ہیں تو چائنیز کو انہوں نے, یعنی لوگوں کو اس ایریا سے
ڈیوائڈ کر کے جو ہے نا آرمی یا رینجرز کھڑی کی ہوئی ہیں. اب بات یہ ہے کہ جب وہاں کے لوکلز جو ہیں وہ ہم ریس کرنے آ رہے ہیں, وہ ہم سے ملنا چاہتے ہیں یا ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں جو ہے ملنے نہیں دیا جا رہا کہ یہ ٹربل ایریا ہے. تو ٹربل کون کرا رہا ہے؟ جب تک میں کہتا ہوں کہ لوکل دیکھیں نا, لوکل جو ہے وہ سن آف اے سوائل ہے. اگر وہ خود جو ہے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا ہے یا وہ اس کے علاقے میں مہمان نوازی کرنا چاہ رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ پالیسیز ایسی ہیں کہ لوگوں سے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. اب انڈیا کا کیا ہے, آپ دیکھیں یا آپ ایران چلے جائیں, پرسن ٹو پرسن یا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ میں تو جو ہے سب ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا برابر ہیں اور محبت بھی شو کرتے ہیں. لاہور آتے ہیں امرتسر سے, یہاں سے, یا ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پر, تو وہاں کے لوگ بہت ویلکمنگ ہیں. تو پالیسیز ایسی ہونی چاہیے کہ عوام میچور ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, لوگوں کو ایک تو ان کے رائٹس دیے جائیں, یعنی اگر کوئی ہمیں لوکل اگر انوائٹ کرے گا تو ہم کراچی سے ایک ہی صرف جملہ سننے کو ملتا ہے کہ یار سیکیورٹی کیا ہوگی علاقے کے اندر, جو ہے کیا ہوگا, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بلوچستان خاص طور سے جو ہے آپ کرائم ریٹ دیکھ لیجئے نا, بہت کرائم ریٹ ہے ہی نہیں بلوچستان میں. اورمارا اور گڈانی گیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ, وہاں تو لوکل لوگ آ رہے تھے, مکس ہو رہے تھے, بہت کم. اچھا کم تھے, مگر اورمارا میں مجھے تو کوئی ریسٹرکشن, اورمارا میں اتنا نہیں تھا, لیکن گوادر میں بہت زیادہ ہے. ایک تو پورٹ کی وجہ سے وہ جو ایک لڑائی چل رہی ہے کہ بھائی پورٹ اور کس کا پورٹ, سنگاپور کیوں آ گیا, یہ وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں کہ جو آج آپ نے کھا لیا, جو پہن لیا, لے کے تو کچھ بھی نہیں جانا ہے, پورٹ تو وہیں رہنا ہے اور انہی کا پورٹ ہے, ٹھیک ہے نا. جس علاقے میں آپ نے بنایا ہے تو آپ ان کو کہیں, چابی دیں کہ بھئی یہ آپ کا ہے, پھر آپ دیکھیں نا. اچھا سمجھ جیوینی میں ہے رہنے ہونے کی جگہ؟ ہم پاس ہوتے ہیں, زیادہ ہم اورماڑے میں رکے ہیں, گوادر میں رکے ہیں, بارشوں کے دوران بھی گئے, اور توصیف آغا کے زمانے میں تو اس ایریا میں بڑا. اس دفعہ میں جب گیا تھا تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ جیونی کی جو رات ہے وہ ایسی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تارے وہاں نظر آتے ہیں. اچھا تارے. تو انفیکٹ میں جانا تھا, لیکن چونکہ میرے ساتھ فیملی تھی تو ہم نے اتنا اسٹریس نہیں لیا کام. اس علاقے کا میرا ایک بلوچی دوست ہے, وہ کہتا ہے کہ ویسی شام آپ کو دنیا میں. جی ہاں, میں نے بھی سنا یہ, اس نے وہاں پہ کافی لوگوں نے ذکر کیا. انفیکٹ گوادر سے کتنا دور ہے؟ بالکل قریب 40 کلومیٹر. روڈ اگر صحیح بنا دیں یہ روڈ صحیح ہے, یو کین گوادر میں بھی آپ ٹھہر جائیں, ایک دو رات وہاں بھی ٹھہر جائیں. جی 1 گھنٹے کی ڈرائیو, 1 گھنٹے کی ڈرائیو. جی یہ پورا جو 800 کلومیٹر کا کوسٹ ہے, جیسا کہ میں ایران سے شروع ہوتا بینکر, جی میں نے جو 86 سے 92 میں کینیا کو ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھا ہے, وہ اس کو اگر میں ماڈل رکھتا ہوں تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا گولڈ مائن ہے. اور اس علاقے کی غربت تو ایسے فنا ہو سکتی ہے کہ کوئی ٹائم ہی نہیں لگے گا. کیونکہ کینیا میں جس زمانے میں گیا ہوں 6-7 ہوٹل ہوا کرتے تھے. بائی دا ٹائم آئی لیفٹ 100 ہوٹلس ڈیولپ ہو گئے, جسٹ اے کوسٹ آف 100 kilometers, Malindi to Mombasa. Okay. اچھا, this area was also inhabited by Afro-Arabs, جس کو کہتے ہیں, جیسے یہاں کے لوگ ایریا کے. وہ جو عربs گئے انہوں نے وہاں لوکل شادیاں کی, and they were very religious and very Puritan type کے people, بڑے برخا شرخا. اس کے باوجود they allowed this. غربت ایک دم سے وہاں فنا ہو گئی, کیونکہ سب لڑکوں کو 7,000-8,000 شلنگ کے جابس مل گئے اس زمانے میں, which was like 30,000-40,000 of Pakistan today. تو اس کے علاوہ وہاں پہ اور کیا ایکٹیویٹی ہو سکتی تھی؟ ہو نہیں سکتی تھی. کچھ وہاں نہ ایگریکلچر بیس تھا وہاں پہ, نہ کچھ اور چیز تھی, فشنگ ولیجز, نتھنگ ایلس. یہی چیز میں دیکھتا ہوں کہ یہ 800 کلومیٹر تو اتنا بڑا بونانزا ہو سکتا ہے اگر وہاں کے لوکل لوگ اپنے آپ کو ایسرٹ کریں اور کہیں گے کہ وی ڈونٹ مائنڈ کہ دس ایریا بیکمس این ہاسپٹیبل پلیس. لیٹ ہوٹلس اوپن فرام ہیئر ٹو جیوانی. لوگ آئیں, ہمیں جابس دے دیں اچھے, عورتوں کو بالکل آپ دور رکھیں, جیسے کینیا میں بھی ہے. Only men go and work in these hotels. Women are not allowed, local women. آپ still you can preserve your culture. نہیں, گورے کو کیا مطلب ہے؟ گورا تو اپنے فیملیز کے ساتھ آ رہا ہے. پابندی جو ہے نا, دیکھیں پابندی میں تو میں بلیو ہی نہیں کرتا. ایک بات میں کہہ رہا ہوں, اگر آپ مثال دبئی کی لے لیں, کلچر کی بات کر رہے ہیں, آپ مثال دبئی کی لے لیں, مثال آپ سعودی عربیہ کی لے لیں, دونوں کا انٹینشن جو ہے نا ٹو منٹ منی. ایک ہمارے یہاں سعودی عربیہ میں خانہ کعبہ ہے, یعنی وہ اگر انہوں نے
دنیا کا ٹورسٹ جو ہے وہاں پر جو ہے اس کو ٹورزم کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، باقی ان کا ایمان دنیا کو پتا ہے کہ کیسا ہے، ٹھیک ہے نا. جو وہاں کے لوکلز ہیں وہ بحرین چلے جاتے ہیں رات کو، ٹھیک ہے نا. آپ یو اے ای کو دیکھ لیجئے، آپ کا پورا پاکستان کا جو پیسہ ڈرین ہوا ہے یو اے ای گیا ہے، دبئی گیا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ دونوں مسلم ممالک ہیں. آپ مثال لے لیں تو مسلمان کو بیوقوف بنانا تو بہت آسان ہے، اور انہوں نے میرے خیال سے سمجھ لیا ہے کہ ہاؤ ٹو فل آف پیپل. تو بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے الحمدللہ ہمارا ایمان ان لوگوں سے بہت بہتر ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ریلیجن از نتھنگ ٹو ڈو وتھ ایک objection یہ آتا ہے ruling the government. these are very traditional It is people your and they will personal not thing. allow. لیکن ایک تو یہ کہ کوسٹ پہ اتنی آبادی بھی نہیں ہے، نہیں اتنی آبادی نہیں. جس کو جاب کرنا ہوگا وہ تربت سے نکلے گا، آ کے وہ ہوٹل میں کام کر لے گا، واپس چلا جایا کرے گا. 20,000 25,000 کی نوکریاں اگر تربت والوں کو اور پنجگور والوں کو ملنا شروع ہو جائے اس علاقے سے تو غربت گئی. دیکھتے دیکھتے اچھا ایک چیز میں راجی صاحب بتانا یہ چاہتا ہوں ایز اے بینکر کہ انٹرسٹنگ تھنگ از یو ڈونٹ نیڈ اینی ایکوٹی ٹو ڈیولپ دیز ہوٹلس. the model which was used in Kenya was کہ جو جرمنی کے، اٹلی کے، انگلینڈ کے بڑے بڑے جو ٹریول ایجنسیز تھی نا وہ یہ کہتی تھیں لوکل گروپ سے. لوکل گروپ بھی کیا ہوتے تھے، زمین آلموسٹ فری مل جاتی تھی، 2-4 لوگوں کو انہوں نے بنایا، کمپنی بنائی. وہ کیا کرتی تھی 4,000 5,000 رومس وہ بک کر لیتی تھی. مثال کے طور پہ وہ ان کا ڈے کا پیکیج $100 یا $150 ہوتا تھا. تو ایک تو پہلے ان کو ڈسکاؤنٹ دے دیا گیا ایز اے پائنیئرنگ، 150 کے بجائے آپ نے 125 یا 110 میں آپ نے کہا کہ جی آپ کو ہم روم دیتے ہیں. انہوں نے 5,000 روم لے لیے ایک ٹریول ایجنسی نے. ان کو پتا ہے کہ لوگ تو جانے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، وہاں کمپٹیشن ہوتا تھا کہ ہو ول گیو اے چیپسٹ ریٹ. انہوں نے اس میں سے 125 میں سے انہوں نے کہا کہ جی ہم $30 یا $40 تم کو ایڈوانس دے دیتے ہیں. اچھا وہ تھیچرڈ کے ہوٹل ہوتے تھے، کوئی بھی سوفسٹیکیٹڈ بلڈنگ یا وہ کمپلیکس نہیں ہے جی، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ دے وانٹ ٹو کم آؤٹ اینڈ سی اے ڈفرنٹ پلیس. سمندر ہو سامنے، ایک بیوٹیفل سوئمنگ پول ہو بڑا سا، وہاں سونے کی آپ جگہ بنا دیں سن بیدنگ کے لیے، اور رومز جو ہے نا تھیچرڈ کے بنا دیں. ہاں بھلے چھوٹا سا ایک اے سی لگا دیں تو اس کا $150-200 وہ جو ایڈوانس پیسہ آتا تھا نا. ہم لوگ تو بینکر تھے نا، ہمیں پتا تھا کہ بھائی لیجر لینڈ جو لگا رہا ہے وہ پیسے کتنا ایکوٹی کتنی لگا رہا ہے، بہت معمولی ایکوٹی، لوکل انوالومنٹ. وہی جو ایڈوانس پیسہ آیا اسی سے وہ تھیچرڈ کے ہوٹل بن گئے، لوگ آنا شروع ہو گئے، بلنگ شروع ہو گئی، چل پڑا. یہ ماڈل اگر یہاں یوز کیا جائے تو میں کہتا ہوں اگلے 10 سال میں آپ کا یہ مکران کوسٹ تو ول بیکم اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ پلیس. اسی کے ساتھ میں پروگرام کو ختم کرتا ہوں. ناظرین، ٹورزم پوٹینشیل آف بلوچستان پہ آپ نے ہماری بات سنی. ہمارے ساتھ 2 پینلسٹ تھے جو ریگولرلی بلوچستان وزٹ کرتے رہتے ہیں، اور میں بھی ان کے ساتھ بھی اور میں اکیلے بھی بہت وزٹ کرتا رہا ہوں. اور ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ملک کا 43 to 45% علاقہ ہے، کہیں کہیں تھوڑے بہت ٹربلس ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کے بیسس پہ پورے اتنے بڑے علاقے کو کنڈیم کر دینا کہ وہاں نہیں جانا چاہیے غلط ہے. آپ جائیں، ہمیں تو کہیں بھی ایسی کوئی پرابلم محسوس نہیں ہوئی. خاص طور سے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ گرمیوں کے وقتوں میں مڈل کلاس فیملیز کو بلوچستان کے جو علاقے ہیں، کزدار ہیں 4,000 فٹ کی بلندی پہ، قلعہ 6,500 فٹ کی بلندی پہ، کوئٹہ 5,000 فٹ کی بلندی پہ، زوب 5,000 فٹ کی بلندی پہ، زیارت 8,000 فٹ کی بلندی پہ، ایکسلنٹ آپ کے لیے جگہ ہے آپ جانے کے لیے. دے آر ناٹ ایکسپینسو، ایزی ٹو گو. آپ لوگ ضرور جائیں، اور اس طرح سے ہمارے ملک میں انٹیگریشن بڑھے گا. یہ جو نفرتیں تھوڑی بہت پیدا ہو گئی وہ کم ہوں گی. اسی طرح کوسٹ پہ مجھے تو ایک بہت بڑا گولڈ مائن نظر آتا ہے. یہ ہمارا 8,000 کا جو کوسٹ ہے، اٹ کین بیکم دا بگیسٹ ریونیو ارنر فار پاکستان. یہ ابھی جو ہم 15-20 بلین ایکسپورٹ کی ہم بات کریں، ایگزیکٹلی سیم اماؤنٹ کین بی ارنڈ بائی دس 8,800 kilometers coast. This is based on the empirical fact of what happened in Kenya, what happened in Egypt. ایجپٹ میں شرم الشیخ کا جو علاقہ جو کہ اسرائیل نے جب چھوڑا، بالکل ایک 3rd class ڈیزرٹ تھا، وہ آج سب سے بڑا ان کا جو ہے نا ریونیو ارنر ہو گیا ہے. اسی طرح کینیا میں کوسٹل ٹورزم جو ہے اس نے وائلڈ ٹورزم کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور ایک بہت ہی ریگولر انکم ہو گیا، کیونکہ گوروں کو سردی سے بچ کے ایسے علاقوں میں آ کے گرم علاقے میں سونے کی ایک ریگولر ضرورت ہے، سال بھر تقریباً ان کو ضرورت ہوتی ہے. تو وہ ایک بہت بڑا سورس ہے. وائلڈ لائف یا دوسری چیزیں دیکھنے کے لیے لوگ
کبھی کبھی ایک زندگی میں ایک دفعہ آتے ہیں. لیکن بیچ ٹورزم ایک ایسی چیز ہے کہ ایک ریگولر ریکوائرمنٹ ہے, ہر سال ہر مہینے ان کو چاہیے. اس پہ اگر ہم کام کریں تو بلوچستان سے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ٹورزم جو ہے وہاں کی غربت کو دور کر سکتا ہے, اور وہ جو نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں. اسی کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.